کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا رہتا۔ خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ۔ جانا ہے بھائی جی، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ ہاں، وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، بڑا سخت وقت ہے حضرت۔ ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا۔ یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے، یہ پچھلا جمعہ میرا۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھی، اور نعت خانی تو تھوڑے کو چنگی ہوندی ہے، کوئی نہیں، تھی اگوں مولوی بن گئے، نعت خانی چنگی کر لو، یہ بڑی بات ہے، مولوی بن گئے۔ وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ، اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات۔ ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا حضرت۔ او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت، حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا حضرت۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت۔ لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کا شو، ہماری اوقات کیا ہے حضرت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت، اور دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دینی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت، اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو کسی کو خواب میں ملی، تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے نا؟ اس نے کہا دے لیے۔ وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرشیلا ہی کے نیچے سے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے۔ آپ کہتی میں نے ان سے پوچھا تانوں اینی اتوں تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ تے مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا، میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت۔ یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا۔ اج وقت ہے حضرت، یاد کرو حضرت، یاد کرو، یاد کرو، خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے ہوئی، اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے حضرت۔ اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت، میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی۔ اور یہ تلکل ایام نداولھا بین الناس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت، لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نا عید والے دن نماز پڑھ کے تو میٹھا کھا رہا تھا، عید الفطر تھی، میٹھا کھا رہا تھا۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اس نے اپنی بیوی کو کہا جا فقیر نو دے کیا کچھ۔ وہ بیوی گئی، دروازہ کھولا، چیخ ماری، گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اٹھ کے گیا، جا کے اپنی نئی نویلی دلہن کو اٹھا کے اندر لایا، اس پہ پانی کے چھینٹے پھینک کے ہوش میں آ گئی۔ اس کو پوچھا تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور شخص کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی، پھر میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اس نے کہا بھائی یہ جو فقیر مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جب نکاح ہوا بڑا امیر کبیر تھا، ہم عید کا دن تھا، اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھے ہم میٹھا کھا رہے تھے، باہر کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا؟ آپ نے تو مجھے بھیجا نا، یہ خود ہی اٹھ کے گیا تھا، باہر جا کے اس نے فقیر کی بڑی بے عزتی کی، وہ بیچارہ روتا روتا چلا گیا۔ بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے کنگلا ہو گیا یہ۔ تو میں نے کنگلے کے ساتھ تو نہیں رہنا تھا، میں نے اس سے علیحدگی کر لی۔ تو بس آج جب اس کو اس حال میں دیکھا نا کہ آج امیر شہر بھی فقیر بنا بیٹھا ہے، تو میں ڈر کے بے ہوش ہو گئی، میں ڈر گئی اللہ سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میں ڈر گئی اللہ سے۔ ہاں جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔
میں ڈر گئی اس کی بے نیازیاں دیکھ کے۔ تفسیر میں لکھا ہے وہ خاوند کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید پہ مانگنے آیا تھا نا جس کو اس نے گالیاں دی تھی وہ میں ہوں۔ اللہ، تو ہمیشہ ڈریو بھائی، ہمیشہ ڈریو، وڈا بولنا بولیو۔ وہ ہم نے بولے شاہ کے پاس سٹیٹس ہی لگا لیے، پھلاں دا تو عطر بنا، سٹیٹس ہی لگے حضرت، اس کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا حضرت کہ بلے شاہ صاحب کیا رہے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا۔ یہ آ کے سونگ لو، یہ میں بھی لگا کے ہیں، لیکن کتنا لگایا ہے؟ ایویں 2-3 ڈراپس، یہ سونگ خوشبو آ رہی ہے۔ تو بلے شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈراپس، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھلاں دا تو عطر بنا، 2 ڈراپس نہیں، عطر دا پھر تو کٹ دریا، 2 قطرے نہیں لانے دریا وچوں، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا۔ اے میں سانو نہیں جے سجدہ دا اللہ جیلوی صاحب کا اس پہ بھی کلپ ہے، لیکن وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، بندہ ان کو پوچھے کیا حضرت؟ تو صوفیہ کی کیفیات ہے نا، وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، ان کو کیا بندہ جواب دے گا؟ میں سے بڑا بچ کے رہنا، یہ میں ہمیں نہیں سجدی حضرت، ہمیں میں والا کیا ہے حضرت؟ میں نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔